السلام علیکم ویورز، خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ رنگ محل کی ایپیسوڈ 45 کے بارے میں، جس کا نیو پرومو نشر کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ سارا جس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے، مگر اس میں رائت کی فیملی نے آنے سے انکار کر دیا، مگر رائت تو جیسے دوڑا خود ہی چلا گیا۔ وہ سارا سے ملاقات کے لیے وہاں پر چلا جاتا ہے اور ہاجرہ بڑی بدتمیزی سے مہپارا سے بات کرتی ہے اور اس کو فون کر کے کہتی ہے تم آخر کب تک آ رہی ہو؟ ممی جی کا لاڈلا وہاں پر چلا گیا ہے، اگر اس نے وہاں پر دادی کو دیکھ لیا تو تم کب آ رہی ہو واپس؟ جواب دو مہپارا، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ لیکن ویورز، اسی وقت سہیل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لگتا تو یہ ہے کہ سہیل کے سامنے یہ راز ہی رہے گا، کیونکہ ڈرامے کی ایک ساتھ جو بڑھانی ہے، ادھر رائت سارا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں مہپارا اس بات کو لے کر پریشان ہو جاتی ہے کہ دادی کو آج کمرے میں ہی ہونا چاہیے۔ تبھی مہپارا سارا کو کال کرتی ہے۔ جیسے ہی مہپارا نے کال ڈائل کی، سارا اپنا فون چھوڑ کے رائت کے پاس کمرے میں چلی جاتی ہے۔ بار بار فون کر کے رنگنگ ہو رہی ہے، تبھی آخرکار رائت کال اٹینڈ کر ہی لیتا ہے۔ آخرکار مہپارا بولی، ہیلو سارا۔ اس سے کیا خبر تھی کہ یہ کال رائت نے اٹینڈ کی ہے۔ ہیلو کون؟ اسے یہ آواز مہپارا کی لگی، مگر وہ پھر اس آواز کو سننا چاہتا تھا۔ رائت بولتا رہا، کہتا رہا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی سارا سے، مگر اس کا ایک ہی سوال تھا، کون؟ مگر مہپارا کال ڈراپ کر دیتی ہے۔ آج ایک بار پھر سے مہپارا ماضی میں چلی گئی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ فون کال سننے کے بعد رائت سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسے لگا یہ مہپارا تھی۔ اسے شک نہیں بلکہ یقین ہونے لگا۔ اس کے بعد رائت کی مصروفیات میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر آگے آپ دیکھیں گے کہ ہاجرہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ رائت کا رشتہ نہ ہو، اس کی شادی نہ ہو۔ اب تو سہیل کو بھی کہنے لگی، ارے ممی جی اس کی شادی پر تلی ہوئی ہیں اور ڈیڈ نے اسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی ذمہ داری دے دی ہے۔ رائت نے دروازے کی اور سے یہ سب کچھ سن لیا۔ رائت غصے میں اور بھی بھر گیا۔ رائت اسی وقت وہاں پر آ گیا اور غصے سے کہنے لگا کہ آپ ہوتی کون ہیں مجھے ڈسکس کرنے والی؟ مگر دوبارہ میرا نام لیا نا تو؟ لیکن اسے کیا خبر تھی، ہاجرہ کی جرأت سہیل کے کرتوتوں کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ اب تو سہیل اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر رائت کہتا ہے کہ آخری بار کہہ رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم لحاظ نہیں کروں گا۔ سہیل تو ایسے سن رہا ہے جیسے اسے کوئی خبر ہی نہیں، اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اسے اپنا جو ڈر تھا کہ اپنی فیملی کے سامنے اس کا جو نام ہے وہ جھک نہ جائے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آخر مہپارا کے لیے خوشخبری آ گئی۔ سالار بوکے لے کر آیا اس کے پاس اور اسے مبارکباد دیتا ہے، تم نے سی اے میں ٹاپ کیا ہے۔ یہ سن کر تو مہپارا کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی اور وہ پوچھنے لگی، سوال کرنے لگی، واقعی میں کچھ کر سکتی ہوں، اپنا نام بنا سکتی ہوں؟ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد مہپارا کو بہت ہی اچھی پوسٹنگ مل جائے گی اور کمپنی کی طرف سے اس کو رہنے کے لیے ایک بہت اچھا گھر بھی مل جائے گا، مگر نہ تو اسے رائت کے یاد چھوڑے گی اور نہ ہی تلخ ماضی۔ سہیل سایہ بن کے اس کا پیچھا کرے گا۔ یوں ہی وہ ایک دن دادی تک پہنچ جائے گا اور مہپارا تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ویورز، اس ڈرامے کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی۔
रायत को क्या हो जाएगा माहपारा, ज़िंदा है इस बात का यकीन या फिर वो शक में ही रहेगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।